ہم بات کریں گے پیٹ کے درد کے حساب سے کوئی ایسے نسخے کہ پہلے تو پیٹ کا درد ہوتا کیوں ہے، بڑے سارے اس کے وجوہات ہوتی ہیں، مگر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے پیٹ کا درد کس بیماری کی وجہ ہے؟ جب پیٹ کا درد، اس میں کوئی شک نہیں، پیٹ کا درد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اوور ایٹنگ کر لی، کھانا زیادہ کھا لیا، یا سردیوں میں دہی بھلے یا رائس کھا لیے جس سے ہم ہیضہ بھی کہتے ہیں، اس سے ہیضہ ہو گیا، وامٹنگ آئی، موشن آئے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا، یہ سردی کی وجہ سے درد ہے۔ ایک آپ نے چکن، بیف، مٹن کوئی ایسی چیز کھائی، اسپائسی چیز کھائی تو اس سے پیٹ میں درد ہو گیا، وہ انفیکشن کی وجہ سے۔ ایک ہوتا ہے گڑ گڑ کی آواز آنا، بلوٹنگ، گیس، ٹھیک ہے، وہ سردی کی وجہ سے۔ جب ہم کوئی ایسی ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھا لیتے ہیں، سٹمک کمزور ہو جاتا ہے تو پھر آوازیں آتی ہیں، وہ گیس بنتی ہے، خالی پیٹ سے نہیں آتی؟ خالی پیٹ سے بھی آتی ہیں، وہ گیس بنتی رہتی ہے نا، گیس بنتی رہتی ہے۔ اس میں ہم اس طرح کے کھانے کھا چکے ہوتے ہیں کہ وہ نقصان دیتے ہیں، پھر وہ اندر انفیکشن ہو چکی ہوتی ہے، بلوٹنگ، گیس بنتی رہتی ہے۔ اس میں ایک ہوتا ہے آپ کو کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو 2-4 دن سے سٹول ہی نہیں پاس ہو رہا تو پھر بھی آپ کے پیٹ میں درد، آپ کو ناف پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے خطرناک جو پیٹ کی درد ہے وہ ہے جو آنتوں میں انفیکشن ہوتا ہے۔ پیٹ میں درد ہوئی، بندہ واش روم گیا، سٹول پاس کر کے آیا، پھر دن میں 3-4 دفعہ سٹول کا پتلا آ جانا، یہ ایسی بیماری، اس کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے موشن ہے، یہ موشن ہے، یہ پیچش ہیں، پیچش ہوتے ہیں آنتوں کی انفیکشن کی وجہ سے۔ یہاں پہ علاج ایک ہی کیا جاتا ہے، اس کو روکنے کی دوائی دی جاتی ہے، فوری طور پہ یہ رک جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں پہ ڈرپ لگوائی جائے، یا کوئی بھی طبیب حضرات بھی اکثر یہاں پہ نا پھر کیا کرتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں جامن کی گٹھلی اور انار کے چھلکے، وہ وقتی طور پر روک دیتے ہیں، لیکن اس کا حل روکنا نہیں ہے، اس کا حل آنتوں کی انفیکشن کو ختم کیا جائے۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے بڑی بہترین دوائی، اچھا کیسی بات ہے، اسے ہی السر کہتے ہیں، اس سے ہی آنتوں کی ٹی بی بھی کہتے ہیں، اس سے ہی ایچ پائلوری بھی سٹارٹنگ یہیں سے ہوتا ہے۔ پہلے انفیکشن ہوتا ہے، اور انفیکشن کے جو اسباب ہیں وہ ہمارے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں۔ اگر آج سے 20 سال، مگر کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں ایچ پائلوری جو ہے وہ اگر رہے بھی تو آپ کو تکلیف کوئی نہیں دیتی، اگر آپ کو پتہ لگے تو بھی، نہ پتہ لگے تو بھی، ویسے تو ایک ٹیسٹ سے اس کو پتہ لگایا جا سکتا ہے، مگر اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ہے بھی تو آپ کو اتنا ڈینجر کاز نہیں ہے، یا کرتی ہے؟ یہ آج میں آپ کو بتا دوں، اس کا کیا مطلب، یہ میں آج آپ کو بتا دوں، جن لوگوں کو پتہ نا کہ یہ کچھ نہیں کہتی، میرے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں، یقین کریں، جن کے اندر اتنا انزائٹی، خوف، ڈپریشن۔ اچھا یہ انزائٹی ڈپریشن کیوں پیدا کر دیتی ہے؟ چڑچڑے رہتے ہیں لوگ، کیوں ہوتا ہے؟ اب غذا آپ کے اسٹمک میں گئی، ہیلیکٹوبیکٹر کی بیکٹیریا ہے، وہ آپ کی غذا والی نالی میں یا معدے کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ غذا تو کھا جاتا ہے، غذا کھانے کے بعد جب بھوک لگتی ہے تو بندہ کہتا ہے بس جلدی جلدی کچھ نہ کچھ آ جائے۔ اب جب وہ کھا لیتا ہے نا تو وہ معدے کو کھانا شروع کر دیتا ہے، ایسے ٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ اب معدہ اللہ نے بڑا مضبوط بنایا ہے، اس کے اندر وہ سوراخ جلدی کر نہیں پاتا۔ اب وہ جو ایسے کرتا ہے نا تو اس کی وجہ سے اب ہوتا ہے کہ غذا تو ہماری جزوِ بدن بن ہی نہیں رہی، جب غذا جزوِ بدن نہیں بنے گی تو آپ کو فائدہ کیا کرے گی؟ فار ایگزامپل آپ کوئی درد کی ٹیبلٹ لیں، پاؤں میں درد ہے، آپ سر کے لیے کوئی دوائی لیں تو وہ جائے گی تو سٹمک میں، جب آپ کا سٹمک ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو غذا جزوِ بدن ہی نہیں بن رہی تو آپ کا دماغ کیسے طاقتور رہ سکتا ہے؟ آپ نے مٹن کھایا، چکن کھایا یا کچھ بھی دیسی گھی کھایا، لیکن وہ تو سارا ہیلیکٹوبیکٹر جو بیکٹیریا ہے اس کی وجہ سے وہ تو جزوِ بدن بننے ہی نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ سے جب غذا جزوِ بدن نہیں بنتی تو دماغ بھی کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، دل بھی کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ میرے پاس ہیں، اتنا بڑا بزنس انہوں نے صرف اس بیماری کی وجہ سے زیرو پہ چلے گئے۔ خوف اتنا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلتا بندہ، کوئی 4 آدمیوں میں بیٹھ کے بات کرنی وہ بات نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے۔ بعض ایسے پیشنٹ آئے ہیں جو واش روم بھی جاتے ہیں تو دروازہ کھلا چھوڑ کے جاتے ہیں، ہمیں کچھ ہو نہ جائے، یہ ایچ پائلوری کے نقصانات ہیں۔ ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ایک سہولت دی ہے، ٹیسٹ، اس کا سٹول ٹیسٹ کروائیں۔ اگر ایسی سمٹمز، علامات آ رہی ہیں کہ کبھی سٹول صحیح آ جاتا ہے، کبھی موشن لگ جاتے ہیں، طبیعت آپ کی ڈر خوف میں جا رہی ہے، ہر ٹائم سوچتے رہتے ہیں، چڑچڑاپن، غصہ بڑھتا جا رہا ہے، فیصلہ کرنے کی قوت ہم کم ہوتی جا رہی ہے، تو فوراً ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کروائیں اور سٹول سے کروائیں۔ اچھا، بلڈ میں اکثر یہ آئے نہ آئے، اس سے یہ سٹول کا ٹیسٹ کروا دیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے، اس کا علاج اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ بیماری اگر وہ کیڑا سٹمک کے اندر سوراخ کر دے، وہ 15 سال لگیں، اسے 20 سال لگیں، سوراخ ہونے کے بعد انسان کے بچنے کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بیماری چھوٹی سی ہے، فوراً علاج کیا جائے، اور اس کا علاج اتنا آسان ہے،
جو آج سے اتنا عرصہ پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلیا جو کے بارے میں بتایا. دلیا جو اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے. دلیا جو سب سے پہلے ایسے پیشنٹ کو کھلایا جائے. دلیا جو وہ غموں کا علاج جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں, غموں کا علاج. دلیا جو ڈپریشن کا علاج. دلیا جو دل جن کا کمزور ہے اس کا علاج. دلیا جو ایسے لوگ جن کو کھانا ہضم نہیں ہوتا اس کا علاج. دلیا جو بیڈ پہ پڑا ہوا اٹھ نہیں سکتا اسے دلیا جو کھلانا شروع کر دیں وہ اٹھ کے چلنا شروع ہوتا ہے. یعنی کہ کتنی بڑی چیز ہے. ہمارے نبی پاک کی پسندیدہ غذا. جو اب دیکھیں نا ڈبل, اگر آپ وہ سمجھ کے کھاتے ہیں نا, سنت سمجھ کے, اجر و ثواب بھی مل گیا, ساتھ فائدہ کتنا بڑا ہے. پھر اس میں پرہیز کیا ہوتا ہے, اور یہ ہوتا کن لوگوں کو, سبب کیا ہے. آج سے 20-30 سال پیچھے جائیں, کیا پاکستان میں آپ نے کبھی ایچ پائلوری کا نام سنا تھا؟ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہم نے کینسر کے بھی نہیں سنے تھے. میری امی کو ہوا تو پتہ چلا کوئی کینسر چیز ہے. دیکھیں آج ایچ پائلوری کتنا عام ہو گیا ہے, ہر کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے پروگرام. لیکن آج سے 20-30 سال پیچھے نہیں تھا. یہ کیوں ہو گیا اتنا زیادہ؟ پہلے میرے پاس بھی کوئی پیشنٹ اگر آج سے 10 سال پہلے آیا تو باہر کی کنٹری میں جو کام کرتے تھے پاکستانی جا کے تو انہیں ہوتا تھا. اس کی سب سے بنیادی وجہ انہیں کس چیز سے ہوتا تھا جو باہر کی کنٹریز میں ہوتا؟ مرغن اغذیہ, وہ فاسٹ فوڈ ہوٹلنگ بہت کرتے تھے, برگر وغیرہ. آج سے 30 سال پیچھے جائیں پاکستان میں کتنی ہوٹلنگ تھی. آج اگر دیکھا جائے ہوٹلنگ کتنی زیادہ ہے. آج یقین کریں میرا خیال کوئی شاید گھر ہوگا یا کوئی, ہر کوئی, آپ تو ماشاءاللہ جاتی رہتی ہیں اکثر پروگراموں میں, تو رات کے ٹائم ایسا ہوتا ہے ہوٹلوں کے اوپر جیسے دن چڑھا ہوا ہے. اب رات کو آپ نے کھانا کھایا, کھاتے ہی آپ جا کے سو گئی, اس نے تیزاب نہیں پیدا کرنا. پھر ہمارے کھانے کیسے, ہمارے اگر مسالہ کم ہونا تو ویسے ہی سمجھتے ہیں اس نے یہ کیا پھیکا کھانا دے دیا, تو کھانا نہیں صحیح. کھانے کے بعد چائے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, چائے نہیں آئی, چائے نہیں بنائی, چائے نہیں بنائی. گڈ. اب کھانا کھاتے ہی چائے یقین کریں سب سے مشکل کام میں نے اپنی لائف میں دیکھا. آپ کسی کو سگریٹ چھڑوا لیں گے, آپ کسی مرد یا عورت کو چائے چھڑوانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے, مشکل. اور کئی تو بیٹھی اٹھتے ہی چائے پیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اپنے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں. اور ایسے پیشنٹ اکثر میرے پاس آتے ہیں جنہیں پینک اٹیک ہوتے ہیں, بیٹھے بیٹھے کچھ ہو گیا, ہاسپٹل لے گئے, ساری رپورٹیں کلیئر ہیں, لیکن بیٹھے بیٹھے کچھ ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیڈ ٹی, میں آپ کو بتاؤں کہ میری موسٹلی جتنی دوستیں ہیں نا, وہ بیڈ ٹی نہیں, وہ بیڈ پر کھانے کھا رہی ہیں. آپ یقین کر رہے ہو, مجھ سے پوچھتی ہیں تم بتاؤ تم دبلی کیسے ہو, میں نے دبلا کیسے ہونا ہے. میں اپنی دوستوں کو یہ سمجھاتی ہوں کہ اللہ بخشے میری امی کہتی تھی کہ جو اصل بیماری ہے وہ شروع ہوتی ہے بستر سے, اور بستر پہ کھانا کھانا بیماری کو دعوت دینا ہے کہ آ بیل مجھے مار. اب یہ ایچ پائلوری ہو گیا, دوسری بیماریاں, پیٹ کے امراض, اسٹمک کے ایشوز اتنے سارے, تو یہ سب اس وجہ سے بھی ہے نا کہ ہم بستر پہ بیٹھ کے ٹرے رکھ کے کھانا کھاتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں ہم نے ملازم کیوں رکھا ہے, ہم اس کو 20-25 ہزار روپے دیتے ہیں, ہم نے اس کی تنخواہ رکھی ہوئی ہے, یہ کیا اس لیے رکھی ہے, آرام کا پیسہ تھوڑی چاہ رہا ہے, اس کو رکھا کس لیے, یہ سب کچھ بنا کے دے گی. جب سے یہ آئی ہے یا اس کی جو بھی آپ کا سٹاف آیا, آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو کوئی کام نہیں کرتے, یہ تو ہمیں بستر پہ, وہ آپ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, بستر پہ کھاتے رہتے ہیں اور وہیں پہ بیٹھ کے 2 کالے ملاتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. یہ اتنا بیماری کی جڑ ہے نا, یہی سے شروع ہوتی ہے بیماری. یہاں سے دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنا کام خود کریں. وہ تو اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے پیارے نبی, تو کچھ اگر چیز نیچے گر جاتی تو خود نیچے اتر کے پکڑتے. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم پانی خود اٹھا کے پئیں, اپنے کام خود کریں. اگر ہم اپنا کھایا ہوا برتن نہیں دھوتے, اگر ہم اپنا کام خود کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں اس سے بڑا زبردست فرق پڑ جائے. اور ایچ پائلوری بھی ان بیماریوں میں سے ہے. اگر ہمارا ڈائجسٹو سسٹم اچھا ہو, ہم سادہ غذا لیں. دیکھیں دنیا پلٹ رہی ہے, آج سائنس کہہ رہی ہے کہ دیسی گھی بہترین چیز ہے, سٹمک کے لیے بہترین چیز ہے, کولیسٹرول کے لیے, دل کے لیے بہترین چیز ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ اس میں ہمیں سب سے پہلی چیز ہمیں یہ چاہیے کہ اس میں ہم کھانے میں ترتیب لے آئیں کہ باہر کے کھانے چھوڑیں, سادہ غذا لیں جس طرح پہلے لوگ لیتے تھے. جب بھی رمضان ہو یا غیر رمضان, آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں, اس کے بعد آپ کو 20 منٹ بعد نماز پڑھنی پڑ جائے, یقین کریں نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. آپ سے سجدہ مشکل ہو جاتا ہے. کئی بار میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ پانی زیادہ پی لیں, تھوڑے زیادہ کھا لو. تو مقصد کہنے کا کہ دیکھیں اعتدال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ایسا لگتا ہے کسی نے گدی یہاں رکھ دی ہے. یس, ہے نا. اب یہاں پہ کلو وشربوا ولا تسرفوا, قرآن کی اتنی بڑی آیت ہے, کھاؤ پیو لیکن حد سے اسراف نہ کرو, اعتدال کے ساتھ کھانا کھاؤ. یہاں پہ ہم نے سارا تباہی کی ہے. اور میں کہتا ہوں آپ کا سٹمک ٹھیک ہے نا, آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہو سکتا. یہ آج جو کریٹینائن یوریا بڑھتا ہے, کیونکہ بریک لینی, ساری بیماریاں پیٹ سے شروع ہوتی ہیں. بالکل ایسا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں.